بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ موضوع ہے آج کا اپنے ہر عمل کو آخری سمجھیں، کیونکہ اس کے بعد اگلے عمل کا آپ کو موقع ملے یا نہ ملے، اس کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے مختلف اس طرح کی خبریں سننے کو ملی ہیں، جس میں خاص طور پر دو خبریں جنہوں نے ہر اللہ سے ڈرنے والے کے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک جامعہ سلفیہ کا ہونہار طالب علم جو پچھلے جمعے فوت ہوا، اور دوسرے قاری نوید الحسن رحمہ اللہ تعالی۔ یہ موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس بچے کے والدین نے 7 برس انتظار کیا ہے، 7 برس وہ اس انتظار میں تھے، دین سے محبت کرنے والے، دین سے لگاؤ ہے کہ ہمارا بچہ ایک عالم دین کی تربیت پا رہا ہے، اور وہ گھر میں بتا کر آیا کہ آج میرا آخری پیپر ہے، اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں میری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ گھر والے یقیناً خوش ہوں گے، گھر والے یقیناً خوشیوں سے اور مستقبل میں آنے والے ارمانوں سے لبریز ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ جن کا خوبصورت نوجوان بیٹا والدین کو پتا ہو کہ آج دوپہر کو جب واپس پلٹے گا تو وہ اپنا کورس مکمل کر چکا ہوگا، کتنے ارمان ہوں گے، کتنی خوشیاں ہوں گی، کتنی سوچیں ہوں گی، کتنے رشتہ داروں کو، کتنوں کو آپس میں ڈسکس کیا ہوگا۔ یہ آپ تصور کریں کہ یہ کتنا کچھ ان کی ذہنوں میں ہوگا۔ لیکن آخری پیپر، آخری منٹ باقی تھے، طبیعت خراب ہوئی، ایمبولینس لے گئی اور وہ پیپر ہمیشہ کے لیے آخری بن گیا۔ دوسرے قاری صاحب، جس کا سب کو پتا ہے کہ وہ سفر پہ ہیں، اگلے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو اطلاع ہو گئی ہے، گھر والوں کو پتا ہے
کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، وہاں سے 9 بجے فلائٹ کراچی کی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے آ چکے تھے، وہ فلائٹ تھوڑی اونچی چلی گئی، وہ کراچی اترنے والی نہیں تھی، وہ فلائٹ وہ اس کا ایئرپورٹ اللہ کے پاس۔ تو یہ ان واقعات نے مجبور کیا کہ یہ موضوع رکھنا چاہیے کہ انسان کو یہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ یہ میرا عمل آخری ہے۔ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری عمل ہے تو وہ پوری کوشش لگاتا ضرور ہے۔ جس ٹیم کو یہ پتا ہے اسی اوور میں فیصلہ ہونا ہے، اگر ہمارے سکور زیادہ ہو گئے تو ہم جیت جائیں گے، اگر کم ہوئے تو ہم ہار جائیں گے۔ پوری دنیا ہمیں کیا کہے گی، ہمارا ملک ہمیں کیا کہے گا، ہمیں انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے، ہمیں لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ ایک سکور کم نہ رہ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ تیرے پاس ایک سکور کم ہے، ایک نیکی کم ہے، جاؤ اپنی والدہ سے لے آؤ، اپنے باپ سے لے آؤ، بہن بھائیوں سے لے آؤ، دوستوں سے لے آؤ، سب کے پاس جائے گا، کسی سے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ جب ہمیں پتا ہے کہ اگلے لمحے کا نہیں پتا تو پھر ہم نے کبھی اس طرح توجہ نہیں کی۔ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح ہمارے نوجوانوں کا حال، ہم میں بھی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، میچ آخری اوور میں ہو اور فیصلہ قریب قریب ہو تو آپ جا کر پیچھے سے ان کو غور، سب کے منہ ایسے ہوتے ہیں، توجہ، آنکھیں چمکتے نہیں ہیں، اور منہ کھلا ہے بند ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، توجہ اس طرف، وہ باؤنڈری کی طرف بال جا رہی ہے تو زور ان کا لگ رہا ہے، وہ اتنا انہماک ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اگلی بال کھیلی جائے گی، زندگی کا اگلا مرحلہ آپ کو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی بھی انتظام موجود نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں روز اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ زندگی نہیں پڑی۔ یقین نہیں آتا ان چہروں کو دیکھ کر کہ انہوں نے مرنا بھی تھا۔ میں ٹابان میں تھا، موبائل اٹھایا، ان کے بھائی قاری نوید الحسن صاحب کے بھائی کے وہ پوسٹ ایک لائن میں لگے، رانا تنویر صاحب کہ میرے بڑے بھائی قاری نوید الحسن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے موبائل کو غور سے دیکھا اس لیے کہ رات میں لیٹ پہنچا، 1 بجے کو ان کا آخری ایک میسج تھا، وہ میں نے دیکھ کے پڑھا، بڑا اچھا انہوں نے لکھا تھا، وہ اس کو میں غور سے دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہو سکتا ہے قاری نوید الحسن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے یقین تھا کہ یہ بھائی ان کے ہیں، لیکن پھر میں نے کہا یہ سوشل میڈیا فیک بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آئی ڈی کو چیک کیا میں نے، میرے جسم میں جس طرح کہ ایک بجلی سی کوند گئی ہو، آئی ڈی کو چیک کیا، فوراً میں نے کال کی، تو کال کرتے ہی السلام کا جواب دیتے ہی روتے ہوئے انہوں نے کہا یہ خبر سچی ہے۔ ان کو پتا تھا جس نے بھی پوچھنا ہے یہ کیا واقعی سچ ہے، خبر سچی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی جو کیفیت ہے، کیونکہ ہمارے وہ استاد محترم ہیں، ہمارا ایک قلبی لگاؤ تھا، ہم نے ان سے کسب فیض کیا ہے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، بے شمار تعلق ہیں اور سبھی لوگوں کے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چہرے جن کو دیکھ کر یقین نہیں آتا، ہزاروں لوگوں نے ان کو رخصت کیا، اس کے باوجود یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی چلے گئے۔ ان سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ تعالی، ہزاروں لوگوں نے ان کو رخصت کیا، ابھی تک یقین نہیں آتا۔ اور اس طرح کے ہر گھر کے اندر بے شمار ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ ان کے کمرے میں چلے جائیں، ان کی استعمال کی جگہوں پہ چلے جائیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین کر لیجئے کہ آپ نے بھی ایک دن یہاں نہیں ہونا۔
اور اس وجہ سے ہر عمل کو کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ میرا عمل آخری ہے. جس طرح کے طالب علم اگر وہ پورا سال سارے ٹیسٹوں میں 100/100 لیتا رہا ہے، 100% اس کی ایوریج تھی، اور وہ ہر ٹیسٹ میں پاس، وہ منتھلی اسسمنٹ میں بھی پاس، وہ 6 ماہی میں بھی پاس، وہ 6 ماہی میں بھی پاس، اس نے ہر جگہ پہ اچھے نمبر لیے ہیں، سالانہ امتحان میں اس نے کارکردگی نہیں دکھائی، فیل ہو جائے گا. آخری پیپر اس نے اگر نہیں نا اچھے دیے وہ فیل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر امتحانی کمرے میں وہ نہیں پہنچا، اس نے پیپر نہیں دیا اچھے طریقے سے، اور وہاں پہ اس کا دماغ کام نہیں کیا، اس نے کہا، اور وہ اپنی اس زون میں رہا کہ میرے تو بڑی اچھی کارکردگی ہے، فیصلہ اس کے آخری پیپروں پہ ہونا ہے، یاد رکھیں. اسی طریقے سے فیصلہ ہمارے انما الاعمال بالخواتیم، آخری اعمال پہ ہونا ہے کہ آخری وقت میں آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کی سوچ کیا تھی، آپ کے نظریات کیا تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کتنی تھی، اطاعت رسول کا جذبہ کتنا تھا، توحید اور رسالت، اس کے بارے میں آپ کے نظریات اور عقائد کیا تھے، یہ دیکھا جائے گا. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سے سیکھنا ہے تو نماز سے سیکھیں. آخری رکعت ہے، دونوں سجدے بھی آپ نے کر لیے ہیں، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد، دونوں سجدے کرنے کے بعد تحیات میں بیٹھ گئے ہیں، بے وضو ہو گئے ہیں آپ، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے. سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو گئے، نماز مکمل نہیں ہے. یاد رکھیں اگر عقیدہ توحید نکل گیا، اطاعت رسول کا جذبہ نکل گیا، ساری عمر اطاعت رسول میں گزاری ہو، توحید و رسالت پہ گزاری ہو، وہ ضائع ہے. اس لیے ایمان اور وضو کے ساتھ سلام پھیرا جائے تو پھر نماز مکمل. اسی طرح زندگی بھی آخری عمل پہ فیصلہ کرتی ہے، آخری عمل پہ فیصلہ ہوگا. روزہ رکھا ہے، بھوک، پیاس، شدت، گرمی، سب کچھ برداشت کیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر لے، روزہ ہو جائے گا. ساری صبح کی محنت ضائع ہو جائے گی. جتنی مرضی اس نے محنت کی ہے، زندگی کے آخری لمحات ضرور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا عمل کیا تھا. اس لیے آپ کو جب گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے عمل کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر ہمیں ہر عمل کو آخری سمجھنا پڑے گا. پھر ہی ہم اچھا عمل کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس گھوڑے سے سیکھیں جو گھوڑا ریس لگاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے میرا ٹارگٹ قریب آ گیا ہے، وہ پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، زور لگاتا ہے کہ میں نے آگے نکلنا ہے. کہتے ہیں اس کی سوچ آپ کے آگے نہ نکل جائے. اتنی تو سوچ انسان کی ہونی چاہیے کہ میں زور لگاؤں جتنا بھی آگے فاستبقوا بالخیرات، نیکیوں کے اندر آگے نکل سکوں. یہودی بچہ بیمار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، تعلق تھا، جا کر دیکھا تو اس کی کیفیت ایسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی موقع غنیمت جانا کہا اب کلمہ پڑھ لو بیٹا، اسلام قبول کر لو. اب اس سے بولا نہیں جاتا، وہ لیٹا لیٹا ہی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اشاروں میں کہ میں کیا کروں. باپ نے کہا آتے ابو القاسم ان کی بات مانیں، اطاعت کر لو بیٹا، اگر انہوں نے کہا ہے تو آپ اسلام قبول کر لو. اس بچے نے اسلام قبول کیا، یہودی تھا پہلے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہی روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. گویا فیصلہ آخری عمل پہ ہوا ہے. مولانا اجمل بھٹی صاحب ہیں، پیغام ٹی وی پہ اکثر ان کے کلپ بھی وائرل ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں. وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، کہتے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ان کے پاس ایک بزرگ ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی، وہ آخری وقت آ گیا. ان سے کہا چچا جی آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں.
اس نے دیکھ کر، بزرگوں نے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ پڑھیں، لا الہ پڑھیں۔ پھر کہا، اس کے بعد پھر اس نے کہا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے تم نے زندگی ساری برباد کی ہے۔ وہ بزرگ جو آخری لمحات میں تھے، بیمار تھے، وہ ڈاکٹر پریشان، میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، میرے سے کتنے لوگوں نے شفا پائی، میرے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، میں تو خدمت انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے ضائع؟ میں کہا کیسے؟ انہوں نے، بزرگوں نے کہا، بیٹا آپ کو تو لا الہ پڑھنا نہیں آیا ابھی تک۔ لا الہ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، لا کو لمبا تو کرو۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے وہ اس طرح سکھانے لگے، کلمہ سکھاتے سکھاتے اللہ کے پاس چلے۔ آخری عمل پہ فیصلہ ہوگا۔ جن کو فکر ہوتی ہے وہ آخری لمحات میں بھی یہ سوچ رہے، اپنا بھی سوچ دیں، دوسروں کا بھی سوچتے ہیں۔ لہذا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، آخری عمل تو نہیں میرا کہیں؟ ہماری دوڑ تو دوسری دنیا کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مال کی محبت اس قدر ہے، جبکہ یہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم مال کو چھوڑو، میرے پیچھے آؤ، مال تمہارے قدموں میں گرا دوں گا۔ لیکن ہم نے رستہ الٹا پکڑ رکھا ہے، جبکہ اب دیکھیں سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے، جہازوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، ساتھ کیا لے کر جا سکتا ہے انسان؟ کیا جا سکتا؟ کتنا مہنگے سے مہنگا کفن پہن لے گا، کتنا کچھ پہن لے گا، ساتھ کیا جاتا ہے؟ ساتھ وہی کچھ جاتا ہے جو قاری صاحب ہمیں سمجھا کر گئے۔ آپ لوگ جو شریک تھے انہوں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ، میں جامعہ سلفیہ کے وفاق المدارس کے دفتر میں بیٹھا تھا مغرب کے بعد، میں وہاں سے الحمدللہ پہنچ گیا اور مغرب کی نماز وہاں پڑھی تو ابھی بیٹھے ہی تھے، تو ایک دنیا دار سا بندہ، یعنی دین کی شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ کسی میرا خیال سرکاری عہدے پہ کام کرتا ہوگا، زیادہ تعارف نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کیفیت ایسی تھی، رش تھا لوگ، باہر بیٹھا 2 منٹ، اس نے بات یہ بتائی کہ میری قاری صاحب سے صرف زندگی میں ایک بار ملاقات ہوئی ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، اور میں لاہور سے صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں ان کی تلاوت سنتا ہوں، مجھے تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، میں صرف جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب سے کبھی کبھار میں فون پہ بات کرتا ہوں، اس محبت میں آیا ہوں، اور ہزاروں لوگ اس لیے آئے تھے کہ وہ ان کی تلاوت سنتے تھے، اور ان کی تلاوت اللہ رب العزت نے وہ ملکہ اور وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی، وہ ضبط اور وہ گرفت عطا فرمائی تھی قرآن مجید پہ کہ وہ کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ پڑھتے تھے، تلاوت ختم ہو جاتی تھی، انسان دیکھنے لگ جاتا تھا یہ ختم کیوں کر دی انہوں نے، جاری رکھتے۔ تو وہ لوگ، ہم جنازوں پہ جائیں کسی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے ہیں، میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ جگتیں کرنے والے ہیں، وہ گانے سنانے والے ہیں، وہ ٹک ٹاکر ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو سال ہا سال سے برسہ برسے آپ کو ہنساتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کبھی ان کے جنازے دیکھیں، 300-400 لوگ ہوں گے، جو دنیا جانتی، صرف پاکستان نہیں، دنیا جانتی ہے ان کے کام کو، لیکن وہ فنکاری، اداکاری، وہ گلوکاری، یہ سارا دنیا کا وہ لاہو لاب اس حوالے سے، لیکن جنازوں میں وہ لوگ 200-300 جن میں سے شاید کسی کو، بلکہ ان میں سے وہ لوگ جو جنازہ پڑھانے والے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے جنازہ پڑھانا نہیں آتا، دعا کرنی بھی نہیں آتی۔ ملت چوک کے قریب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کے اندر ایک ٹک ٹاکر تھا، ڈکیتی میں مارا گیا، وہ نوجوان تھا، اپنی وہ ویڈیو بناتا تھا، اب وہ مارا گیا، لوگ اس کی ویڈیو کو، جو گانے چلائے جاتے ہیں اوپر، اس کو شیئر کر رہے ہیں،
بار بار یہ مارا گیا ڈکیتی میں، یہ مارا گیا ڈکیتی میں۔ اب اس کا جو نامہ اعمال ادھر تھا نا کرامن کاتبین کے پاس، وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو نامہ اعمال اس نے خود بنایا تھا وہ چل رہا ہے۔ جیسے جیسے شعر ہو رہا ہے تو وہ گلوکاری، وہ اداکاری، وہ میوزک، وہ اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، وہ گناہ جاریہ ہے۔ جب تک اس کی آئی ڈی موجود ہے وہ نامہ اعمال کے اندر اضافہ کرتا رہا ہے، وہ کرتا رہے گا۔ کتنے ہی ایسے گلوکار ہیں، ان کی برسی آتی ہے، ساتھ ہمارا میڈیا اس پہ چلاتا ہے، یہ کمال کے انہوں نے گانے گائے ہیں، یہ انہوں نے اداکاری کی، یہ سارا کچھ کنجر خانہ کیا ہے، اور ساتھ وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، ان کے وہ شیئر کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ قاری نوید الحسن اور رحمہ اللہ ان جیسی شخصیات، جیسے قاری عبد المتین اصغر، پچھلے سال 2 سال پہلے آپ نے لاہور میں دیکھا، قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو وہ لوگ ان کے قرآن مجید کی پڑھی ہوئی ساری ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اور وہ ان کے نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اور جب تک میں نے ان کی آئی ڈی دیکھی، میں نے ان کو پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں، میں نے ساری آئی ڈی چیک کی، ایک کے بعد ایک تلاوت موجود ہے، ایک کے بعد ایک تلاوت موجود ہے، اور جو کوئی لکھا بھی ہوا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھا ہے۔ کسی آئی ڈی کے اندر ایک بھی پوسٹ مجھے ایسے ہی نہیں ملی جو ان کے لیے خدا نخواستہ کسی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں نوجوانوں، اور جو اپنی آئی ڈی پہ شیئر کرتے ہو، جو تم لوگوں کو بتاتے ہو، یہ بھی تمہارا نامہ اعمال ہے۔ خدا نخواستہ تم دنیا سے چلے گئے تو یہ تمہاری برائی لکھی جائے گی۔ اگر نیکی کا کوئی کام کیا ہے تو وہ اگر شیئر ہوتا رہا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنے گا۔ اور پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھے کہ ہم اس طرح کے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ ایسے جب جنازے ہوتے ہیں تو وہ لوگ، وہ بھی وہی ہوتے ہیں، اسی شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، وہ آ کر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ فوراً وہ وضو صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے، گویا وضو بھی مشکوک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جب وہ آ ہی جائیں گے جنازے پہ، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کہیں کیمرہ لگا ہے تو ان کے سامنے میں آ جاؤں تاکہ سب کو پتہ چل جائے اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ وہ بھی 200-300 جو بندہ 100-150 جو آتا ہے نا، وہ ایسے کتنے جنازے ایسے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے گا، نہیں تو میں نام نہیں لیتا کسی کا۔ لیکن یہاں میں نے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو جامعہ سلفیہ کی دیواروں کے ساتھ لگے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، رو کر سسک کر دعائیں کر رہے تھے، کسی کو چہرہ بھی نہیں دکھایا، جنازہ پڑھ کے واپس چلے گئے۔ جب آپ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دیتا ہے جو آپ کے لیے خلوص دل سے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل قرآن ہے، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہی لوگ آپ کی دعاؤں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جس کو بھی میں نے دیکھا ہے درد دل سے دعائیں کرتے دیکھا ہے، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے میں بھی یہ ذکر خیر کر رہا ہوں یہاں، تو یہ کیا ہے اور کتنے ہی لوگ کر رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ کلام اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی کلام سے آپ محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ لوگوں کے، کیونکہ حضرت جس طرح مولانا منظور صاحب نے اس نے بات کی بڑی زبردست کہ بند کوٹھڑیوں کے اندر حضرت یوسف نے اگر معاذ اللہ کہا، اللہ نے کائنات کو بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نیکی کی تھی۔ آپ بند کوٹھیوں میں بھی نیکی کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے کہ لوگوں اس سے محبت کرو۔ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ شرح مسند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں ظفر بن حزیر، ساری زندگی ایسے گزری، 2 سال قبل، موت سے 2 سال قبل انہوں نے حفظ شروع کر دیا، اتفاق سے 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بات ہوئی تو خواب میں کسی نے دیکھا، خواب میں ملاقات ہوئی، جیسا کہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اگر میری زندگی میں آخری 2 سال نہ ہوتے میں برباد ہو جاتا۔ میں نے آخری 2 سالوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اللہ نے اسی وجہ سے مجھ پر رحمت نازل فرما دی ہے کہ آخری دوران۔ اور اسی طرح حتم دارمی کے اندر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو کہ مرفوع حدیث کے حکم میں یہ بات ہے، حدیث ہے، انہوں نے کہا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. یار یہ بات پلے باندھ لیں. ضروری نہیں کہ جن لوگوں کو، جن بچوں کو ہم نے پڑھنے کے لیے ڈال رکھا ہے یا مدرسے میں ڈال رکھا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایک ایک لفظ بھی اگر آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے کلام سے محبت کا آپ کا ایک عملی ثبوت ہوگا. لیکن کچھ تو پڑھنا شروع کریں، وہ آخری عمل بن جائے گا، وہ آپ کا آخری عمل بن جائے گا. وہ کہتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لِمَن يُعَذِّبَ قَلْبًا فَإِنَّ اللَّهَ لَن يُعَذِّبَ قَلْبًا، بے شک اللہ اس دل کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جس نے اللہ کے قرآن کی کوئی آیت یاد کی ہوگی. یہ دل کو بچانا چاہتے ہیں، اس دل کو اگر آپ محفوظ رکھنا، دل سے محفوظ رکھنے سے مراد اکیلا دل ہی نہیں، پورا جسم ہی محفوظ ہو جائے گا. کہ جس کے سینے میں قرآن ہے. آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ قرآن، جہاز جیسے ضیاء الحق کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ پورا جہاز جل گیا تھا، لوگ جل گئے تھے، لیکن ضیاء الحق کے جیب میں جو چھوٹا سا قرآن تھا وہ محفوظ رہا تھا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں. اللہ تو اس کاغذ کو نہیں جلنے دیتا، اور جس کے سینے میں ہوگا اس کی بے توقیری اللہ کیسے ہونے دے گا؟ اس کی بے توقیری نہیں ہوگی. تو آخری عمل کرنے کا مطلب، میں قاری صاحب کی وہ آئی ڈی دیکھ رہا تھا، مڈ جنوری سے لے کر مسلسل ہر دن تلاوت قرآن کا کہیں نہ کہیں مجلس موجود ہے. ایک جگہ سے مجلس کی ہے، رات آخری آدھی رات وہ تلاوت کی ہے اور اگلی مجلس پہ روانہ ہے. گویا اللہ کے قرآن کے لیے سفر میں ہیں، تو یہ اللہ کے رستے میں گئے ہیں، تو اللہ نے اس لیے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے جو مدینہ کے اندر فوت ہوئے، ان کو دفنایا، جنازہ پڑھایا. پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لیتہ ما تفی غیر مولدہ، کاش کہ یہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا. یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا تو ہے تو جنت ہی انشاءاللہ، لیکن ایک اور اس کے درجات بلندی کے لیے کاش کہ کہیں اور فوت ہوتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ جو بندہ جہاں پیدا ہوا ہے اور اگر جتنے فاصلے پہ وہ دور چلا گیا، اس سے ہجرت کی ہے، کوئی معاملات ہیں، جتنا فاصلہ اس کے درمیان ہوگا جہاں اس کو موت آئی ہے، اللہ اس کو اتنے فاصلے کی زمین جنت میں عطا فرما دے گا. تو حضرت قاری صاحب اپنے اس جائے پیدائش سے بھی دور فوت ہوئے ہیں، اس کے بھی مستاق ٹھہرے ہیں. لہذا وہ ایک جو موقع تھا حج کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اونٹ ایک صحابی کو گرا دیا، وہ فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، لیکن اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا. فرمایا وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، اس کے قریب خوشبو بھی نہیں لے کے جانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُحِلُّ، قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا تو احرام کی حالت میں اٹھائے گا اور یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. گویا آخری عمل جو ہوگا وہی قیامت کے دن ہوگا. انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو آخری عمل کر رہا ہوگا. آخری عمل آخری گھڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے، آخری دن بھی ہو سکتا ہے، آخری نماز کے بعد ہو سکتا ہے. لہذا ہر عمل کو آخری سمجھیں، یہ موت کبھی موقع نہیں دے گی. ہر اپنے معاملات کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ شاید یہ میرا آخری عمل. جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ صبح 6 بجے مجھے پھانسی ہو جائے گی، آپ بتائیں کہ اس کی زندگی کے ساری عمل ایک طرف اور اس دن کے عمل ایک طرف، کہ اس کو یقین ہو چکا ہے کہ اگلے دن 6 بجے مجھے سزائے موت ہو جائے گی. گویا ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے اور پتہ سب کو ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے آٹومیٹکلی سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ عمل انتہائی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عملوں کے اندر حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.